السلام علیکم ایوریون۔ تو اس ویڈیو کا جو سب سے پہلا کلپ ہے وہ میں نے سب سے اینڈ میں ڈالے، تو آپ نے ویڈیو فل لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس میں حمیرہ اشرف کے بارے میں کچھ حقیقی حقائق ہیں میرے اکارڈنگلی۔ تو یہاں پہ میں نے 1000 روپیز نکالے تھے کیونکہ میں نے اپنے لیے کوئی فروزن آئٹمز آرڈر کیے تھے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی آگے چل کے۔ یہاں پہ میں نے ابھی اپنا بیگ نکالا ہے، یہ میں نے ٹیمو سے آرڈر کیا تھا، تب آرڈر کیا تھا جب ٹیمو سستا تھا۔ تو اس میں جتنے بھی میک اپ کا سامان ہوتا ہے، لپ گلاس وغیرہ اور باقی چیزیں میں نے رکھی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے نکالا ہے اپنے لیے پمپل پیچ، کیونکہ میرا فور ہیڈ پہ آئی بروز کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پمپل نکل آیا تھا، تو یہ بہت زیادہ یوزفل ہے اور یہ میری سسٹر میرے لیے دبئی سے لے کے آئی ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ نکالنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، ظاہر ہے ایک ہاتھ سے نکال رہی تھی، ایک دوسرے ہاتھ سے کیمرہ میں نے پکڑا ہوتا ہے، یہ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پمپل ہے یہاں پہ میں نے ابھی پمپل پیچ لگا دیا ہے۔ تو وہی اس کے بعد کچن میں گئی تو بھابھی لوبیا بنا رہی تھی، اور لوبیا کو ہم اسی طرح میش کرتے ہیں، اس کے بعد ڈالتے ہیں، پھر ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی پلیٹ اس طرح بھرتی ہوں کہ لوبیا اور اس میں روٹی ڈال دیتی ہوں، اور تو پھر یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے۔ اور یہ امی کی پلیٹ ہے، اور ساتھ میں یہ چٹنی ہے جو کہ فریز ہوئی تھی، کیوبس ہم نے فریز کیے تھے اور اوپر دہی میں ڈال دیا، اور ساتھ میں لسی ہے، سیلڈ ہے۔ تو لسی ہمارے گھر میں مینڈیٹری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی میرا جو آرڈر تھا، پارسل میرا ریسیو ہو گیا تھا، جس میں چکن سموسہ، قیمہ سموسہ، رولز اور چکن پیٹیز تھے۔ ٹیسٹ اچھا تھا، لیکن یہ تھا کہ بہت زیادہ نمک تھا۔ میں نے حالانکہ کہا بھی تھا کہ نمک زیادہ نہ ایڈ کر، لیکن پھر بھی اس کے بعد باوجود بھی ان لوگوں نے نمک ڈالا ہوا تھا بہت زیادہ۔ پھر بھائی کا دوست پانچے لے کے آیا تھا، اور یہ بکرے کا سر ہے، اور ساتھ میں یہ پانچے ہے جس کی میں نے خاص سی ویڈیو میں نے نہیں بنائی۔ میں آج بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ ابھی صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں ٹائم دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے، اور لٹرلی میں ابھی سوئی ہوں، اور جتنا بھی ٹائم، چاہے وہ آدھا گھنٹہ میں سوئی ہوں یا 1 گھنٹہ میں سوئی ہوں، اس 1 گھنٹے میں میں نے صرف اور صرف اسی ایکٹریس کو دیکھا ہے، حمیرہ اصغر کو۔ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ بٹ میں رات سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اور انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اور اس کی وہ مردہ حالت والی ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تب سے میں بہت زیادہ بے چین ہوں، جو میں 1 گھنٹے کے لیے سوئی ہوں، خواب میں بس صرف اور صرف وہی آئی ہے۔ اور پتہ نہیں ہم کس سائڈ پہ جا رہے۔ ایک بندہ 9 مہینوں سے غائب ہے اور کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ یہ کیسے بے ضمیر لوگ ہو گئے ہیں۔ لائک ایک لڑکی 9 مہینوں سے مر چکی ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یار یہ لڑکی کدھر ہے، کیا کر رہی ہے۔ کسی نے زحمت ہی نہیں کی پوچھنے کی۔ اس کے پیرنٹس نے اس کو ڈس اون کر دیا اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ انڈسٹری میں آئی ہے، اور وہ بیچاری ہر ٹائم میڈیا پہ جھوٹ بولتی رہی کہ میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نہ تو اس کی لاش اس کا بھائی لے رہا ہے، نہ اس کی لاش اس کے فادر لے رہے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے صاف صاف۔ اور وہ بیچاری، کیا کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا اس کے ساتھ کہ 9 مہینوں میں ایک انسان غائب ہے؟ کوئی دوست نہیں آپ کا پوچھنے والا، کوئی کزنس، کوئی ریلیٹیوز، انڈسٹری میں سے کوئی بھی نہیں اویلیبل تھا کہ کسی کو کوئی یہ معلوم کر سکے کہ یار کدھر ہے یہ بندی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے۔ میں لٹرلی بالکل نہیں سو سکی ہوں اسی چیز میں، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں کہ یار ایک بندی 9 مہینوں سے غائب ہے، ہم اتنے ہی کر لے کہ یار ایک میسج کر کے پوچھ لے، تو وہ انسان ڈپریشن میں نہیں جائے گی؟ کیا کرے گی وہ؟ جو میرا اپنا جو آئیڈیا ہے، میرا جو اپنا مطلب جو میں تھنکنگ رکھ رہی ہوں ابھی کہ وہ کس بیس پہ لائک اس کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ اٹ مائٹ بی اے سوسائڈ کیس، لائک کیونکہ وہ سپتمبر سے غائب ہے، سپتمبر 2024 سے وہ لڑکی غائب ہے۔ انسٹاگرام پہ اس کی پوسٹ سپتمبر 2024 کی ہے، اس کی بجلی کا بل کٹا ہے 2024 سے، اور موبائل کی آخری کانٹیکٹ بھی اس کے بس 2024 سے ہی ہے۔ تو ہوا یہ ہوگا کہ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہوں گے، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ فلیٹ سے اس کی چیخوں کی آوازیں بھی آتی تھی۔ ظاہر وہ اکیلی رہتی تھی لیکن ڈپریشن میں ہوتی تھی، تو آبویسلی
وہ شاؤٹنگ کرتی تھی اور چیخنا چلانا. تو جب سب نے اس کو اکیلا کر دیا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا کلوز، کزنز وغیرہ اس سے بات نہیں کرتے ہوں گے، اور پیرنٹس نے ڈس اون کر دیا ہے. سوشل میڈیا والے تو ایز یوزول کہ ان کی تو بہت ہی بیزی لائف ہوتی ہے، اور آئی مین فیک لائف ہوتی ہے، وہ کہاں کسی کا پوچھتے ہیں. تو وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلی گئی ہے کہ یا تو اس نے اس کی ڈرگ اوور ڈوز ہوئی ہے، اور یا تو اس نے خود ہی کچھ پی کے زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. کیونکہ جس طرح سے اس کی سٹوری ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ڈپریشن کی آخری سٹیج تک جب انسان پہنچ جائے نا تو وہ پھر سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. اور بس اللہ پاک اس کی مغفرت کرے. بٹ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں یار اس قصے سے. یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو یار میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں پہ نظر رکھیں. کوئی کیا کرے، کوئی کیا نہیں کر رہا. اپنی زندگی میں 2-3 ہی ایسے دوست بنائیں جو آپ کے ساتھ لائل ہو، جو آپ کے ساتھ بات کرتے ہوں. اگر دن میں ایک بار بھی نہیں، 2 دن میں کوئی بات کرے، 3 دن میں کوئی بات کرے، لیکن کوئی کرے آپ کے ساتھ بات. فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، ریلیٹیوز کزنس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. چلیے ٹھیک ہے، کبھی کبھار ایسے ٹرمز آ جاتے ہیں انسان کی لائف میں کہ وہ کزنس کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا، یا اس کے جس طرح پیرنٹس نے اس کو ڈس اون کر دیا. تو ایٹ لیسٹ اتنے کوئی فرینڈس تو رکھو کہ جس کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہی ہو، کدھر جا رہی ہو. الحمدللہ اب میری جو لائف میں 2-3 ایسی فرینڈز ہیں جن کے ساتھ میری ڈیلی بات ہوتی ہے، اور ایک جو میری فرینڈ ہے نا، لٹرلی میری اس کے ساتھ اگر میں کہوں دن کے 24 آورز میں سے 17 آورس تو اس کے ساتھ بات ہوتی ہے. باقی جو جتنے گھنٹے نہیں ہوتی اس میں میں سوئی ہوتی ہوں. تو یار ایسے دوست رکھو. بٹ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی ہوا بہت برا ہوا. میں بہت زیادہ مجھے افسوس ہو رہا ہے.